السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں آپ کے لیے قرآن پاک کی سورۃ اعراف کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ اس کو توجہ سے اور غور سے سنیں گے۔ تو ناظرین، پہلے ہم قرآن اپنا درس شروع کرنے سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائے۔ تو فرعون کا حال یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ناظرین، یہ سنیں ذرا فرعون کا حال، قرآن پاک کی سورۃ الاعراف، اس کی آیت نمبر 102 سے 103 تک، یعنی یک بعد دیگرے 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ ترجمہ ہے وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس، یعنی ان میں سے اکثر جو تھے جو عہد کا پاس نہیں پایا، ان میں نہیں رکھتے تھے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور حقیقت ہم نے پائے اکثر ان کے کھلے بدکار۔ ہم سنیں ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسیٰ، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، اپنی نشانیاں دے کر فرعون کی طرف، وَمَلَائِهِ فَظَلَمُوا، اور اس کے سردار کے پاس انکار کیا، بہا انہوں نے، یعنی فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر۔ تو ان کے سرداروں نے ان کا فانظر کیف کان، پس دیکھ کیسا ہوا عاقبۃ المفسدین، انجام فسادیوں کا۔ یعنی ہمیں ارشاد ہے کہ یعنی ظالموں، انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کے معنی پہلے گزر چکے ہیں، کسی کا حق ادا نہ کرنا، جیسا سلوک کسی کے ساتھ کرنا چاہے وہ نہ کرنا۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ ان آیتوں کا حق یہ تھا کہ انہیں سچا اور ٹھیک مانا جاتا، نہ مانا گیا تو ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ اب یہ ارشاد ہے کہ جن نافرمان قوموں کا اب تک ذکر ہوتا آ رہا ہے، ان میں 2 باتیں مشترک تھی، اور انہی کی شامت سے وہ نبیوں کی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اب فرمایا جا رہا ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں اکثر کو بدعہدی میں مبتلا پایا، اور اکثر ایسے تھے کہ گناہ اور نافرمانی کرنے میں بے باک تھے۔ مفسرین نے عہد الست مراد لیا ہے، جس کا ذکر اسی صورت میں آگے آئے گا۔ عہد الست سے مراد وہ عہدہ، یعنی وہ عہد ہے جو ہر انسان کے روح اپنے رب سے پیدائش کے وقت کر چکی ہے کہ دنیا میں وہ اس کے فرمان پر چلیں گے۔ یا اس آیت میں وہ عہد مراد ہے جو نافرمان لوگ سزا ملنے پر اپنے نبی سے کرتے تھے کہ اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا لے، نجات دے، تو ہم آئندہ اس کی نافرمانی کبھی نہ کریں گے۔ لیکن وہ پھر بھول جاتے تھے، اور جب عذاب ٹل جاتا تو اپنا قول بھول کر جان بوجھ کر توڑ دیتے تھے۔ لیکن آیت کا مفہوم عام ہے، اور اس میں ہر شخص جو دنیا میں اپنے قول و اقرار کا پابند نہ ہو داخل ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بد اخلاق اور جرائم پیشہ ہونے کی جڑ یہ ہے کہ آدمی اپنے قول و اقرار کا پابند ہو۔ آگے ارشاد ہے کہ اب فرعون اور موسیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فرعون نے اور اس کے لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ بھیجی تھی جھٹلایا، پھر دیکھ لو ان کا کیا حشر ہوا، آخر وہ تباہ و برباد ہوئے۔ تو ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے حوالے سے میں قرآن پاک کی سورۃ اعراف اس کی آیت نمبر 4
اور 105 یعنی 104 اور 105 کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. سنیں ذرا. وقال موسیٰ عنوان دیا موسیٰ علیہ السلام. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. یعنی موسیٰ علیہ السلام حضرت فرعون کے پاس گئے, ان کے بھائی بھی ساتھ تھے, اور انہیں بتایا کہ بے شک میں رسول ہوں منی جانب پروردگار عالم کے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا میں رسول ہوں. حقیقن اللہ اقول اللہ الا الحق, جمع ہوا اس پر کہ میں نہ کہوں میں اللہ کے اوپر مگر سچ بات, یعنی میں کوئی قول یا کوئی بات ایسی نہ کہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہٹ کے ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ فرمایا ہے, مگر میں سچی بات کہتا ہوں. جے تو کم تحقیق آیا ہوں میں تمہارے پاس بینات کھلی نشانیاں لے کر من ربکم تمہارے رب کی. فارسل مائیہ بنی اسرائیل, پس بھیج تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو, یعنی بنی اسرائیل کو فرعون نے محصور کر رکھا تھا اور وہ ان پر زیادتیاں کرتے تھے. حقیقت یہ ہے جمع ہوا حقیق. اب یہاں پہ مراد ہے کہ یعنی یہاں ترجمے میں پیچھے معنی مراد لیے گئے ہیں, یعنی اس بات سے ہٹ نہیں سکتا کہ تمہیں اللہ عز و جل کا پیغام جوں کا تو پہنچا دوں, بناوٹ اور نفع کو ذرا دخل نہ دوں گا, یعنی اپنی طرف سے کوئی بات اس بات میں شامل نہیں کروں گا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے. اس صورت میں اب تک پچھلے نبیوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے. یہ لوگ اپنی اپنی قوم میں سے خاص برائیاں دور کرنے کے لیے آئے تھے, اور چونکہ ان برائیوں کی جڑ یہ تھی کہ لوگ اصلی رب کے تصور کو بھی بھول گئے تھے, اس لیے توحید کی ضروری تعلیم دینے کے بعد انہوں نے اپنی توجہ اس خاص برائی کے دور کرنے میں صرف کی جو ان کی قوم میں جڑ پکڑ گئی تھی. یہ قومیں اپنے اپنے نبی کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے ایک ایک کر کے تباہ و برباد ہوئی. انہی نبیوں کے زمرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام مصر کے قبطیوں کو, جن کا بادشاہ فرعون بڑا سرکش اور جابر تھا, اس ظلم سے روکنا تھا جو بنی اسرائیل پر ڈھا رہے تھے, یعنی بنی اسرائیل پر ڈھا رہے تھے. فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام مصر کے قبطیوں کو, جن کا بادشاہ فرعون بڑا سرکش اور جابر تھا, اس ظلم و ستم سے روکنا تھا, وہ جو نبی بنی اسرائیل پر ڈھا رہے تھے. پہلے نبیوں کی طرح آپ کا حکم نہ ماننے والے بھی تباہ و برباد ہوئے, اور اب بنی اسرائیل کو ان کے پنجے سے چھڑانے میں کامیاب ہوئے. تو ناظرین, آپ نے ان کو تو چھڑا لیا. اس آیت سے ان واقعات کا بیان شروع ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے مقابلہ کرنے کے وقت پیش آئے. ارشاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس آئے اور کہا میں اس سارے جہان کے پالنے والے کا بھیجا ہوا ہوں اور اس کا رسول ہوں. اس کے پیغام کو ٹھیک ٹھیک تم تک پہنچا دینا میرا کام ہے. اس میں میری طرف سے کوئی غلطی, آمیزش یا ملاوٹ نہ ہوگی. میرے پاس اپنے نبی ہونے کے صاف صاف دلیلیں موجود ہیں جن کے بعد میری سچائی میں ذرا بھی شبہ باقی نہ رہنا چاہیے. اے فرعون, بنی اسرائیل پر جو ظلم ستم تو نے توڑ رکھے ہیں انہیں چھوڑو اور انہیں میرے ساتھ روانہ کرو تاکہ میں ان کو اس کی اصلی وطن میں لے جا کر بساؤں اور ان کو آدمیوں کی طرح رہنا سکھاؤں. تو ناظرین, حضرت موسیٰ کے معجزات ہیں. اب یہاں پہ ذرا اور توجہ سے غور فرمائیں. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 106, 107 اور 108 تین آیات کا ایک کے بعد دیگر ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. غور سے سنیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موضوع ہیں یہاں پہ. قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَاتِ فَأْتِ بِهَا, بولا اگر تو لایا ہے کوئی نشانی, یعنی فرعون بولا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو لا اس کو, اگر ہے تو سچوں میں سے. ان کنتم من الصادقین, اگر تو ہے سچوں میں سے کوئی نشانی لایا ہے تو دکھا. فعل کا پس ڈالا اس نے عصا,
असाहु फाइजा हिया साबान मुबीन, वो अपना बस पस नागा वो असला था खुलम खुला। वनज़ा यदाहु फाइजा हिया बीज़ाउ, निकाला उसने हाथ अपना बस नागा वो फाइजा हिया बेजाओ, चमकदार था बेजे की तरह, यानी अंडे की तरह, बैजवी शक्ल का, लिन नाज़रीना, वास्ते देखने वालों के, चमक रहा था। तो नाज़रीन, अब फरमाया जा रहा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन ने कहा, अपनी कुव्वत पर बहुत ही भरोसा करता था, इसके खत को दूर करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मोज़े दिए गए थे कि जिनसे बिलवास्ता खुदाए कहार और जब्बार की शान अजमत और किबरियाई जाहिर हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने पहले ही पैगाम में कह दिया कि मेरे पास अपनी पहचान, अपनी सच्चाई की ऐसी निशानियां मौजूद है जिनको देखकर ए फिरौन तुझे अपने आप को खुदाई कवी और बर्तरी के सामने आजिज और बेबस मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिरौन के पास ज़ाहिरी ताकतें ऐसे यानी फिरौन के पास ज़ाहिरी ताकतें मौजूद थी, मुल्क के सारी दौलत पर इसका कब्जा था, लोग इसकी पुरस्तिश करते थे, इसके हुक्म पर बेसोचे समझे चलते थे, लेकिन मुल्क में पैदावार की फरवानी थी, दरिया थे, नहरें थी, ये सब चीजें अपने कब्जा में देखकर उसकी समझ में आता था कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। वो मगरूर हो गया था और भी ताकतवर हो सकता है, नामुमकिन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि तुझसे ज्यादा ताकतवर अल्लाह है जो सारी जहान का परवरदिगार है। अब यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि फिरौन ने कहा, अच्छा तेरे पास इसकी कोई निशानी मौजूद है जो ला पेश कर, हम भी देखें कि वो कैसी निशानी तू लाया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। अब यहाँ पे इरशाद है कि फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर कहा, अगर तेरे पास सचमुच कोई निशानी है तो दिखा, ताकि तेरा झूठ सच मालूम हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो पहले ही ये तरीका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया था। उन्होंने बेतामल अपने हाथ का असा जमीन पर डाल दिया, असा जमीन पर गिरते ही एक बड़ा जबरदस्त सांप बन गया जिसे असदा कहते हैं, और लगा फंकारे मारने और लोगों की तरफ लिपकने लगा। लिखा है कि ये देखते ही देखते फिरौन की तरफ बढ़ा और इधर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल के नीचे रख कर बाहर निकाला, वो सूरज की तरह चमकने लगा, यहाँ तक कि फिरौन की और दीगर हाजरीन की निगाह में चकाचूंद हो गई और आंखें खुली की खुली रह गई। इधर असदा है कि फंकारे मारता हुआ लिपका चला जा रहा है और दूसरी तरफ हाथ की चमक आंख बंद किए देती है। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने ये बता रही हूँ सूरत अराफ की आयत नंबर 109, 110 और 111 और 112 तक का तर्जुमा भी तफसीर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। ये जादूगर, यानी इसका अनवान है जादूगर काल अल मलाउ मिन कौमी फिरौना इन्ना, कहा यानी सरदारों ने, फिरौन के सरदारों ने कहा, मिन कौमी फिरौना, फिरौन से, यानी सरदारों ने कौम से और फिरौन की, जरूर इन्ना हाजा लसाहिरुन अलीम, कि जरूर ये कोई जादूगर वाकिफकार है। युरीदु चाहता है, अन युखरिजकुम के निकाल दे तुमको, मिन अर्जिकुम तुम्हारी जमीन से, फमाजा तामरून बस कहा मशवरा देते हैं, कालू अर्जी बोले ढील दे इसको और इसके भाई को, कालू अर्जी इसको, अखाहू और इसके भाई को, व अरसिल फिल मदाइनी हाशिरीन और भेज शहरों में जमा करने वाले, या तू का बिकुल्ली साहिरिन अलीम आए तेरे पास हर जादूगर वाकिफकार को लेकर। तो नाज़रीन, यहाँ फरमाया जा रहा है, इरशाद है कि फिरौन के बड़े बड़े दरबारियों ने यानी फिरौन के बड़े बड़े दरबार ने हजरत मूसा के मौजे देखकर फिरौन से कहा, ऐसे शोधे शायर दिखाया करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ा हरफन शायर मालूम होता है, माज़अल्लाह। बेहतर यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम और उसके भाई को अभी कुछ दिन के लिए यूं ही छोड़ दिया जाए।
اور ان سے کچھ نہ کہا جائے، اور اپنے معتبر آدمیوں کو ادھر ادھر ملک کے ہر حصے میں روانہ کیا جائے کہ وہ ہر جگہ سے ڈھونڈ کر بڑے بڑے ماہر شاعروں کو اس دربار میں جمع کرے، تاکہ وہ سب مل کر موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا زور توڑ کر رکھ دے۔ فرعون کو اپنے درباریوں کے رائے ٹھیک معلوم ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو جادو کا ایک ڈھکوسلا قرار دیا۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی نادانی نے انہیں معاملہ کے تہہ کو نہ پہنچنے دیا اور اپنی بات کے پچ اور مقابل کو مات دینے کے دھن کی کے سوا ضدی آدمی اور کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، اور یہی بربادی کے لچھن ہے۔ تو ناظرین، جادوگر آدم کے، اب یہاں پہ یہ عنوان ہے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 113، 114 اور 115، جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ فرمایا جا رہا ہے وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّا، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، بولے ضرور لنا لاجرن، ہمارے لیے صلہ ہے، یعنی اِنَّا كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، یعنی وہ جادوگر آئے فرعون کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہم جادو دکھائیں گے تو آپ ہمارے لیے کوئی صلہ رکھیں، یعنی کوئی انعام رکھیں اگر ہوئے ہم جیتنے والے۔ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بولا ہاں اور تم ضرور مقربوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پہ فرمایا قَالُوا يَا مُوسَىٰ، بولے اے موسیٰ، اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، بولے اے موسیٰ یا یہ کہ تو ڈالے اور یا کہ ہاں، یعنی سکون یا ہو ہم، نحن الملکین، یا ہم ڈالنے والے ہیں۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے قال القوا، کہا تم ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے آپ اپنے جادو کے اثرات یا جادو کے جو لے کے آئے ہوں چیزیں بنا کر وہ میدان میں ڈالے۔ ارشاد ہے کہ لوگ ہر طرف سے پرانے تجربے کار ساحروں کو فرعون کے پاس گھیر لائے، اور انہوں نے آتے ہی فرعون سے پہلی بات یہ کہی کہ آپ کے اقبال سے جیتیں گے، آپ مہربانی فرما کر ہمارے انعام و کرام کا اور محنت کے معاوضے کا جو ہمیں ملنا چاہیے ابھی مقرر فرما دیں، تاکہ ہمارا دل بڑھ جائے اور ہم جان توڑ کر جیتنے کی کوشش کریں۔ فرعون نے کہا کہ ہاں ضرور تمہیں بڑا معاوضہ اور انعام ملے گا، اور ساتھ ہی تم میرے خاص مقربوں اور منتخب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جادوگر خوش ہو گئے اور حضرت موسیٰ کی طرف منہ کر کے کہا، بولو تم پہلے تم میرے خاص مقربوں اور منتخب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی میں تمہیں انعام بھی دوں گا اور تم میرے مقرب لوگوں میں، خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جادوگر خوش ہو گئے اور حضرت موسیٰ کی طرف منہ کر کے کہا، بولو تم پہلے اپنا کرتب دکھاتے ہو یا ہم دکھائیں؟ انسان اپنی بات کے آگے دوسرے کی نہیں سنتا، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے جو میں دوسرے کی خواہ اپنے سے بڑا مانوں۔ یہ ضد ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کے پاس اتفاق سے بہت سارا ساز و سامان ہوتا ہے، ساز و سامان لاؤ لشکر جمع ہو جاتا ہے، اور کم درجے کے پست لوگ ان کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے رہنے کے کو اپنی عزت کا ذریعہ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ناظرین، یہی حال فرعون کا تھا۔ اس وقت جہاں تک ہو سکتا ہے یہ لوگ ہمیشہ اپنا ہی اقتدار قائم رکھنے کی دھن میں لگے رہے اور لگ جاتے ہیں، اور اپنے مرتبے اور جاہ چشم کا مقابلہ کرنے والے کو جس طرح ہو سکے پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ فرعون اور اس کے سرداروں کے قصے میں ایسے لوگوں کے لیے سربراہ یعنی سراسر عبرت کا سامان جمع ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کے سامان اور دولت سے بھی بڑھ کر کوئی ایسی قوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ظاہر ہوتی ہے جو ان کے سارے کھیل کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو ناظرین توجہ فرمائیں کہ جادو کا پول کھل گیا۔ اب یہاں پہ ہے فلما القوا السحرة اعین الناس، یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ فلما القوا السحرة اعین الناس، پس جب ڈالا انہوں نے باندھ دی نظریں لوگوں کی، سحروا اعین الناس یعنی لوگوں کی نظروں کو باندھ دیا، واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم، اور انہیں ڈرا دیا
ان کو اور لائے جادو بڑا وَأُوحِينَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ اور دل میں ڈالا ہم نے موسیٰ کے کہ ڈال دے عصا اپنا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ تو اگا وہ نگلنے لگا جیسے ہی انہوں نے ڈالا اپنا عصا تو وہ سانپ بن گیا اسدہ بن گیا اور نگلنے لگا جو انہوں نے ڈکوسلا بنایا تھا پس فواقع پس الحق یعنی فواقع الحق حق ہے پس کھل گیا حق اور بطلا ما کانوا یعملون اور بگڑ گیا جو وہ بنا لائے تھے یعنی حق جو تھا باطل بگڑ گیا فغلبوا هنالک فانقلبوا صاغرین بس مغلوب ہو گئے وہی اور الٹے ہو گئے ذلیل ہو گئے صاغرین یعنی وہ الٹے ہو گئے پر اسی جگہ ہار گئے اور ذلیل ہو کر لوٹ گئے تو ناظرین سنیں ذرا اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا پہلے تم نے جو کچھ ڈالنا ہے ڈالو جادوگروں نے اپنے بانس بلیاں لکڑیاں بہت سی چیزیں زمین پر ڈال کر پھیلا دی تھوڑی دیر میں وہ سب سانپ اسدوں کی طرح دوڑتے نظر آنے لگے یعنی نظر بند کر دی لگے جیسا کہ اس سمت میں بیان ہے ارشاد ہے کہ جادوگروں نے اپنی چیزیں جو وہ ساتھ لائے تھے زمین پر ڈال دی اور پھر لوگوں کی آنکھوں پر ایسا جادو کیا کہ ان کو وہ سب چیزیں دوڑتی ہوئی سانپ نظر آنے لگی لوگ ڈر کے مارے کانپنے لگے حقیقت میں یہ جادو کا ایک کرشمہ تھا جادو تھا جو بغیر خیال جمانے کی اتنی مشق کے جس سے دوسروں کے خیالوں کو اپنے خیال سے متاثر کیا جائے دکھایا نہیں جا سکتا لیکن یہ سب انسانی خیال کے ڈھکوسلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس خیالی باتوں کا کیا کام وہ تو انسانی خیال الوہم بلکہ عقل سے کہیں بالا تر تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے اور ان میں جیسے چاہے تصرف کرنے والے بالکل ذوالجلال کی بے انتہا قوت اور قدرت کا ظہور تھا اب یہاں پہ جس سے عصائے موسیٰ زمین پہ گرتے ہی سچ مچ اسدہ ہی ہو جاتا تھا وہاں انسانی خیال کے پر جلتے تھے چنانچہ ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ سب اب تو اپنا عصا زمین میں پھینک دے عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے اسدہ بن کر جادوگروں کی رسیوں ٹکڑیوں کو نگلنا شروع کر دیا اور یہاں سے وہاں تک میدان صاف ہو گیا جادو کے ڈھکوسلے سب غائب ہو گئے ناظرین جادوگروں کا بنا بنایا کھیل آنن فانن بگڑ گیا سب کے سر شرمندگی اور خوف و ہراس سے جھک گئے موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہوئی اور جادوگر بری طرح مات ہو گئے فرعون اور اس کے اہلی موالی ایسے ذلیل ہوئے کہیں منہ دکھانے کی جگہ نہ رہی تو ناظرین جادوگر اللہ پر ایمان لے آئے اب یہاں پہ ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ یعنی ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ کرنے والے یعنی جیسے انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادو چھٹ بنا وہ سجدہ کرنے والے یعنی قالوا آمنا بولے ہم ایمان لائے برب العالمین پالنے والے پر جہان کے رب موسیٰ یعنی رب پر موسیٰ کے یعنی وہ ہارون اور ہارون کے کالا فرعون آمنتم بہ کہا فرعون نے ایمان لے آئے تم پر یعنی فرعون نے ایمان لے آئے تم پر اس پر بھی قبل ان آذانا پہلے اس کی اجازت دوں میں لکم تم کو ان ھذا لمکر مکرتموہ تحقیق یہ ضرور ایک چال ہے جو تم نے چلی ہے فی المدینۃ لتخرجونا اس شہر میں تاکہ نکال دوں منہا اہلہا اس میں سے اگر میں اس کے رہنے والوں کو پس انقریب فسوف تعلمون انقریب تم جان لوگے تو ناظرین یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پر پڑتے ہی اسدہ بن کر ان رسیوں کو لکڑیوں کی طرح لکڑیوں کو نگل گیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ یقیناً یہ دونوں بھائی ٹھیک کہتے ہیں کہ اس دنیا کا قائم رکھنے والا اور پالنے والا ایک رب ہے رب العالمین ہے اور وہی ہمارا رب ہے اسی کی قدرت میں ہر چیز ہے قوت اور طاقت میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا انہوں نے دیکھا کہ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اسی کی قدرت انہیں کھلم کھلا ذکر دی اور وہ بیٹھا دیکھتا رہا اور ان کی کچھ
بھی مدد نہ کر سکا تو ان کی آنکھیں کھل گئی. فوراً سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں اور جسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنا رب کہتے ہیں. اور فرعون سے منہ موڑا. فرعون دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا کہ اس کے تابعدار بندے اس سے منحرف ہو گئے ہیں. بولا یہ کیا، میری اجازت کے بغیر ایمان لانے کے کیا مانی؟ ضرور تم نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی ساز باز کر رکھی تھی. یہ جو فرعون نے اکھاڑا جمایا ہے اس میں ہم بڑے مجمع میں تجھ سے مات کھا جائیں گے اور کھلم کھلا تیرے ساتھ مل کر فرعون اور ان کے ماننے والوں کو باہر نکال کریں گے اور تجھے اپنا بادشاہ بنا کے خود تیرے معزز درباری اور عہدیدار ہو جائیں گے. خیر جاتے کہاں ہو؟ ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں طاقتور ہوں یا موسیٰ کا رب طاقتور ہے. دنیا میں جو اقتدار و مال دولت اور شان شوکت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دوسرا جو کچھ کر رہا ہے وہ فقط اس لیے کہ ہمیں ہٹا کر خود ان چیزوں پر قبضہ کر لے. ان کی نزدیک حق اور صداقت کوئی چیز نہیں کہ جس کے لیے کچھ کرے. سچ ہے نگاہ کا دنیا سے اونچا اٹھانا ہمت والوں ہی کے لیے ممکن ہے. تو ناظرین آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ آئندہ اسی صورت کی آگے والی آیات کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت مانگوں گی. اور اس سے پہلے میں دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ آپ نے اپنے راستہ دین اسلام کی طرف جس حکمت اور معزت حسنہ کے ذریعے لوگوں کو بلانے کی تلقین فرمائی ہے ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرما. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں دین کی دعوت اور تبلیغ میں ہم کو جو جانی یا مالی مشقت اور ایذا پہنچے اس پر صبر کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم کو بھی متقین اور محسنین کے گروہ میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما. یا اللہ جو علم آپ نے ہم کو عطا فرمایا ہے اس کو ہمارے حق میں نافع بنا اور علم کے شر و فتنہ سے ہماری حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا. آئندہ درس تک کے لیے میں آپ سے اجازت